الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، پچھلے جمعے جو بیان کیا تھا اسی کو مکمل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں انسان بنیاد ہے دنیا کی فلاح اور کامیابی کا یا دنیا کی تباہی اور ہلاکت کا۔ اصل بنیاد انسان ہے۔ اگر انسان اچھا ہے تو یہ دنیا اچھی ہے، اور اگر انسان برا ہے تو یہ دنیا بری ہے۔ اگر انسان برا ہے تو پھر یہ دنیا فساد کا گہوارہ ہے، فساد کا گھر ہے، تباہی کا گھر ہے، فتنے کا گھر ہے۔ ساری خرابیوں کی بنیاد اس پر ہے کہ انسان برا ہے، اور انسان کے برا ہونے کی، خراب ہونے کی بنیاد اس پر ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ اگر اس میں خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، خوف آخرت ہے، تو پھر یہ پوری دنیا یہ امن کا گہوارہ ہے، جنت کی نظیر ہے۔ اور اگر اس کے دل میں اقتدار کا جذبہ ہے، پیسے کا جذبہ ہے، اس کے دل میں اقتدار اور پیسہ ہے، تو پھر دنیا میں تباہی و بربادی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دنیا میں کسی بھیڑیے کی ضرورت نہیں ہے، انسان سب سے بڑا بھیڑیا ہے۔ پھر کسی اور سانپ اور بچھو کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ خود بہت بڑا سانپ ہے جو سارے سانپوں کو کھا جائے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ نفس مارا کم ترس فرعون نیست، لیکن اورا عون مارا عون نیست۔ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس کے پاس تھا اور ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو اگر سب کا جذبہ، انسان کا جذبہ یہ ہو، اندر فرعون ہو، فرعون کا جذبہ ہو، قارون کا جذبہ ہو، شداد کا جذبہ ہو، کہ شداد کی طرح ہر ایک اپنی دنیا کو جنت بنانے میں لگا ہوا ہو، جیسے شداد نے جنت بنائی تھی، ہر ایک کو اسی طرح اپنی دنیا کو جنت بنانے کی فکر ہو، پھر دنیا تباہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه۔ اقتدار کا جذبہ، بڑائی کا جذبہ، شہرت کا جذبہ اور پیسے کا جذبہ خاص طور پر، آپ نے فرمایا یہ اتنی تباہی لاتے ہیں کہ بھوکے بیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بھوکا کر کے تو وہ اتنا چیر پاڑ کے نقصان نہیں کرتے جتنی تباہی۔ یہ دو بڑی بیماریاں، اقتدار کا جذبہ، پیسے کا جذبہ، جی شہرت کا جذبہ، ان بیماریوں سے جو تباہی آتی ہے دنیا میں، وہ بھوکے بیڑیے بکریوں کی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کے اندر کے یہ جذبات کرتے ہیں۔ میں نے محرم کے حوالے سے پچھلے جمعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق، حضرت حسین کے متعلق، کہ مومن کی زندگی دیکھیں یزیدیت کیا ہے۔ یزیدیت اقتدار کے جذبے کا نام ہے، اور سلطنت کے جذبے کا نام ہے۔ قارونیت کیا ہے، فرعونیت کیا ہے، ان پیسے کے جذبے کا نام، اقتدار کے جذبے کا نام۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا، یعنی ایک آدمی جو روم، اٹلی اور ایران، عراق، اس وقت کی سپر پاور بڑی سلطنت، کسرا، ایران، آپ کے بلوچستان تک، مصر، یمن، پورا جزیرۃ العرب، پورا شام، دمشق، سیریا، اردن، فلسطین، لبنان، افریقہ، آذربائیجان، سجستان، کرمان، یہ ساری دنیا کا لاکھوں مربع میل کا اکیلا مالک، اکیلا شہنشاہ، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں تھا دنیا میں۔ لیکن خوف عجیب چیز ہے، خوف خدا، کہ یہ بندہ، اس کے کرتے میں 12 پیوند ہیں، سر پر پھٹا ہوا عمامہ ہے اور پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتی ہے۔ اسی حال میں سفیروں سے ملتے ہیں، مسلمان شرما جاتے، شرم آتی کہ ہمارا بادشاہ سفیروں سے ملتے ہیں اور ان کے کپڑے ایسے ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف خدا اتنا غالب تھا کہ رعایا کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا کھانا بدلیں، آپ اپنے کپڑے بدلیں، لیکن ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اچھا کھائیں اور اچھا پہنیں۔ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تو کسی نے تجویز دی حکیم نے کہ آپ شہد استعمال کر لیں، تو بیت المال میں اس وقت شہد تھا، تو ممبر پہ چڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں، مجھے بیماری کے لیے شہد تجویز کیا گیا ہے اور بیت المال میں شہد ہے، تو اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں بیت المال سے کچھ شہد استعمال کر لوں۔ یہ خوف خدا ہے کہ جو رعایا سے تھوڑا سا شہد کھانے کی اجازت مانگ رہا ہے، کہ چونکہ بیت المال میں سب کا حق ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو فرمایا لوگوں، مجھے تمہارے مال میں اس قدر حق ہے جس قدر یتیم کے سرپرست کو یتیم کے مال میں ہوتا ہے۔ اگر میں تنگ دست ہوا تو صرف کھانے پینے کا خرچہ لوں گا بس،
کیونکہ یتیم کا جو متولی ہوتا ہے، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی مال کی حفاظت کرنے والا، خیال رکھنے والا، اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو صرف اپنے کھانے پینے کا خرچہ یتیم کے مال سے لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر تنگ دست ہوا تو بس صرف کھانے کا خرچہ لوں گا مسلمانوں کے بیت المال سے، اور اگر میں مالدار ہوا تو ایک پیسہ نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے باوجود بھی تم میری ٹو میں لگنا، میرا پیچھا کرنا کہ کہیں میں مال تو نہیں جمع کر رہا۔ سبحان اللہ۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھ پر دیکھو قرضہ کتنا ہے، تو کہا کہ 82 درہم ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک رہائشی مکان تھا وہ بیچا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آپ کا قرض یوں ادا ہوا۔ یہ ہے روم کا مالک، اٹلی کا، شام کا، افریقہ کا، بر اعظم افریقہ کا، جس کی سلطنت ایران پر ہے، عراق پر ہے، مصر پر ہے۔ آج مدینہ میں مدینے والوں کی جتنی آمدن ہے، یہ عمر کے زمانے کی آمدن سے آدھی بھی نہیں ہے، اس آدھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ عمر کو اللہ نے اتنا دیا تھا رضی اللہ عنہ کو، لیکن خوف خدا۔ ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا اور کہا کہ عمر، میری بچیاں اور ان کی ماں یعنی میری بیوی وہ ننگی ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ، وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بھئی اگر میں ایسا نہ کر سکا تو اس نے کہا واللہ لتفعلن، اللہ کی قسم تجھے کرنا ہوگا، تو ذمہ دار ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو جہنم جائے گا، اگر پورا کرے گا تو جنت جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے، پوری داڑھی ان کی بھیگ گئی، اور اپنا کرتا اتار کر وہ اس کو دیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت یہی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے بالکل بے بس ہو جاتے تھے، اللہ کی کتاب کے آگے بالکل بے بس ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ مہر سے زیادہ مقرر نہ کرو، ورنہ جو زیادتی ہوگی وہ میں بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ وہ رعایا کی، غریب رعایا کی سہولت کے لیے یہ اعلان فرمایا۔ ویسے بھی نکاح میں کم مہر، کم خرچہ، وہ برکت کے اعتبار سے بہتر ہے زیادہ خرچ اور زیادہ مہر رکھنے سے۔ تو انہوں نے رعایا کی سہولت کے لیے کہ لوگ اتنا زیادہ بڑا مہر مقرر نہ کریں کہ عام غریب آدمی کے لیے مشکل ہو، چنانچہ انہوں نے اعلان فرمایا کہ اپنا مہر جو ہے وہ اس مقدار سے زیادہ جس نے بھی مقرر کیا، جس مقدار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا تھا، تو جو زیادہ مہر ہوگا، زیادہ مقدار ہوگی، وہ زیادتی بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ یہ فرمایا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ راستے میں ایک قریشی عورت نے روک لیا اور کہنے لگی
یہ بتائیں آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات، کتاب کی بات مانیں؟ آپ کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ اللہ کی، قرآن کی مانیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ. وہ کہنے لگی ابھی تو آپ نے اعلان جو کیا ہے، اللہ کی کتاب تو اس کے خلاف کہتی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم نے جو بیویوں کو ڈھیر کا ڈھیر مال دے دیا، بہت سارا مال، انبار کے انبار دے دیے، تو آپ اس میں سے پھر کچھ مت لو. تو یہاں تو قنطار ہے، بہت سارا مال اگر کوئی دے دے تو واپسی کا حکم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، الٹے پاؤں واپس ہوئے، ممبر پہ چڑھے، لوگوں کو جمع کر کے اعلان فرمایا لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ عورت تو مجھ سے زیادہ فقیہہ نکلی، زیادہ سمجھدار نکلی، عالمہ نکلی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لہٰذا ہر شخص کو جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کرے. تو اللہ کا خوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی حال جو تھا وہ تمام صحابہ کا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اہل بیت کرام، امام زین العابدین جو تھے علی بن حسین، حضرت حسین کے بیٹے جن کا نام علی تھا، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ حج پر ایک مرتبہ حج پر گئے تو احرام باندھا تو تلبیہ نہیں پڑی. لوگوں نے پوچھا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ کی طرف سے لا لبیک یعنی تیری حاضری قبول نہیں، تو کہے میں حاضر ہوں اور ہم کہیں اور اللہ کی طرف سے جواب آئے کہ تیری حاضری قبول نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. لوگوں نے کہا پھر یہ لبیک تو کہنا پڑے گا، اس کے بغیر احرام کیسے ہوگا؟ تو یہ سن کر فرمانے لگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ کہا اور یکدم جسم کانپنے لگا خوف کی وجہ سے، اور اونٹ سے نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پھر لبیک کہا، پھر بے ہوش ہوئے. اسی حالت میں نا انہوں نے حج ادا کیا. یہ خوف. جب وضو فرماتے تھے تو چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ جاتا تھا. لوگ پوچھتے حضرت آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کا چہرے کا رنگ؟ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے ابھی کس کے سامنے، کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں.